یہ ثاقب رشید صاحب، یہ جو سچویشن ہے اور خاص طور پر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور دھمکی آمیز سوشل میڈیا پیغام جاری کیا ہے جس میں وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. اب ایک تو یو ایس اے کا کردار، اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب مذاکرات ہوں گے یا پہلے جواب دیا جائے گا ایران کی جانب سے اور پھر مذاکرات کی بات کی جائے گی؟ نہیں، ابھی تو جو ایران کی جانب سے ایک بیان آ رہا ہے کہ جو سنڈے کو ایک مذاکرات کا دور ہونا تھا وہ اب نہیں ہوگا، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. وہ تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ تو وہ آئی جو آپ پڑھ رہے ہیں، جس میں دھمکی بھی ہے، جس میں مصالحت بھی ہے، جس میں سب کچھ ہے کہ ایک اور موقع آپ کو دے دیتے ہیں. اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنے ایڈوانس ہے امریکہ اور اسرائیل جو ہے، اور وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے اور ختم کر سکتا ہے آپ کو. اور دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بیان بھی دیا. انہوں نے کہا کہ ایران کو میں نے کہا تھا، اور یہ 60 دن میں ان کو کہا تھا کہ آپ یہ طے کر لیں، آپ آ جائیں کسی بات پر تاکہ ہمارے درمیان ڈیل ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ آج جو ہے وہ 60 دن مکمل ہو چکے ہیں. آج جو ہے وہ 61 مطلب جو دن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو اس لیے اب بھی ایک اور موقع جو ہے وہ موجود ہے ایران کے پاس. اگر وہ نہیں دے گا تو پھر وہ اس کو اس کی اثرات جو ہے وہ بھگتنے پڑیں گے. اب 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ایران پہ حملہ ہوا ہے اور ایران کی جو صلاحیت ہے اس کے حوالے سے جو سوالات آ رہے ہیں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ رات کو کل ان کی جانب سے کوئی ایسا جواب آئے کہ جس کو ہم زیر بحث لائیں کہ واقعی ہی ایران نے وہی جواب دیا ہے جس کا اسرائیل حقدار تھا، اسرائیل حقدار ہے. اس وقت اسرائیل کی بھی سچویشن آپ دیکھ لینا، غزہ پہ اس نے اٹیک کیا. پوری دنیا جو ہے وہ چونکہ چراکے اگر مگر کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور کھل کے اس کے. اب جو ایران کے ہوا ہے اٹیک، اس کو بھی دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں، مغرب کو، امریکہ کو دیکھ لیں، تو وہ ان کا جھکاؤ جو ہے اسرائیل کی طرف ہی ہے. لیکن اس میں جو دفاعی نظام ہے ایران کا وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. اگر ایران جواب نہیں دیتا تو پھر میرے خیال میں ایران کے پاس بھی کچھ زیادہ وقت شاید جو ہے وہ ایرانی موجودہ قیادت کے پاس نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 سائنسدان انہوں نے پن پوائنٹ کیے، ٹارگٹ کیا، ان کو جو ہے شہید کر دیا. 3 میجر جو جنرلز ہیں آپ کے ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے، پاسداران انقلاب، آرمی چیف، ان کے جو سپیس کے جو ہیڈ ہیں، ان کی ٹیکنالوجی کے جو ہیڈ ہیں، ان کی جو جوری جو وہاں پہ بنا رہے تھے، وہاں ان کی تنصیبات کو جو ہے وہ اٹیک کیا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک تو یہ آ رہا ہے نا کہ 200 جیٹس آئے اور وہ جیٹس جو ہے وہ اسرائیل سے چلے اور ایران تک آتے ہوئے اگر انہوں نے ایران کی حدود سے باہر ریکوری اٹیک کیا ہے. ثاقب رشید صاحب، جہاں پر ثالثی کی بات ہو رہی ہے، انڈیا پاکستان کے موقع پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب پاکستان نے جواب دیا اور پاکستان کا پلڑا اوپر ہوا تو پھر یو ایس جو ہے وہ ثالثی کے لیے آ گیا. یہاں بھی سب کی نظریں تو ایران پر ہیں کہ وہ کب جواب دے گا، اور یہی لگ رہا ہے کہ وہ دے گا جواب، جس طرح پچھلے سال اس نے 2 دفعہ جواب دیا. لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران پر کہ وہ کب جواب دے گا. تو اگر ایران ایک تگڑا جواب دیتا ہے تو اس کے بعد ہمیں یو ایس کچھ اور ٹون کے اندر نظر آئے گا، اور چائنا اور رشیا کا کردار اس میں کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا ذوق، اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور پاکستانی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک جوہری طاقت ہیں. فرض کریں کہ 7 سے 10 مئی کو جو کچھ ہوا، یا 2019 میں فروری 2019 میں جو کچھ ہوا، یا اس سے پہلے بھی، بھارت تو یقینی طور پر پاکستان کے حوالے سے اس کی اچھی جو ہے وہ خواہش نہیں ہے. تو اگر پاکستان جوہری طاقت نہ ہوتا تو 7 سے 10 میں جو کچھ ہوا تو میرا خیال میں چیزیں بہت آگے تک چلی جاتی. آپ نے صدر ٹرمپ ہیں ان کی مختلف جو تقاریر سنی ہیں، تو وہ ہمیشہ سے جس خطرے کی بات کرتے ہیں کہ 2 جوہری طاقتیں آمنے سامنے کہیں نہ آ جائیں. تو اس لیے یہ جو پاکستان پر جو ہے وہ ہمارے ملک پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم جوہری طاقت ہیں، اور یہ ہماری ایک ایسی ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کو کوئی عبور نہیں کرے گا، اور یہ ہماری پروٹیکشن لائن بھی ہے. تو لیکن جو ایران کا معاملہ ہے تھوڑا سا پاکستان سے مختلف ہے. یہ یقینی طور پر سب کی خواہش ہوگی کہ ایران بھی ایٹمی پاور ہوتا، بن جاتا، اور وہ صلاحیت حاصل کر چکا ہوتا، یا ابھی بھی اگر کوئی چانس ہے تو وہ کر لے، تاکہ اس قسم کی صورتحال میں
جو ثالث آتے ہیں وہ دیکھیں کہ کہیں پہ وہ جو ہے وہ جو جوہری ہتھیار ہے وہ استعمال نہ ہو جائیں تو پھر بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. اس خطرے کی وجہ سے پھر ثالث بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ٹون جو ہے دنیا کی ہم مختلف دیکھ رہے ہیں. اگرچہ جو مسلم ورلڈ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی جو کنڈیم کیا سب سے پہلے سعودی عرب نے کیا, پھر قطر, یو اے ای, ان کے بھی آئے جو ہے وہ بیانات آئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو صورتحال جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے یا 9/11 کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو جیسے افغانستان تھا, پھر ہم نے اس طرف دیکھا کہ شام, پھر جو عراق تھا, لیبیا, تو اس وقت یہ بات ہوتی تھی آج سے 20 سال پہلے کہ ایران پر بھی آگے چل کر یہ اٹیک کریں گے. اس وقت کوئی ہمیں جو وہ ایسی شواہد نہیں نظر آتے تھے, کوئی اشارہ کنائے سے بھی چیزیں نظر نہیں آتی تھیں کہ آگے چل کر ایران پر بھی یہ اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم ممالک کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ ان کو اٹیک کیا گیا, اور مسلم امہ کی جو یونٹی ہے, جو ضروری ہے, جو اتحاد ہے وہ ضروری ہے, اس کے نہ ہونے کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور آج بھی ایران پہ اگر ٹارگٹ کیا گیا ہے, ایران اس کا ڈیفنس اس طرح نہیں کرتا اور اسرائیل حاوی ہو جاتا ہے, امریکہ حاوی ہو جاتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا؟ میں تو نہیں یہ سمجھتا. وہ چاہیں گے کہ جو گریٹر اسرائیل یا اس قسم کا جو ان کا کنسپٹ ہے وہ اس کو آگے جو ہے وہ لے کر چلیں. تو اس لیے اس وقت جو جس چیز کی ضرورت ہے, ایک تو اتحاد کی بھی ہے, اور دوسرا ہمیں یا ایران کو جو ڈیفنس ہے اپنا اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے, اور جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں, ڈرونز ہیں, جو ایئر فورس ہے, آپ کا پورا جو سسٹم ہے, ڈیفنس سسٹم ہے, اس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو اگر میزائل آئے ہیں, مارے گئے ہیں, ان کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ صلاحیت ہو کہ وہ اس ٹارگٹ تک جو ہے وہ نہ پہنچ سکیں, ان کو جو ہے وہ روکا جا سکے. تو یہ وہ خطوط ہیں. یہ جو سچویشن ہے, اس سچویشن سے اگر ایران نکل جائے, اللہ کرے جو ہے وہ نکلے اور کامیابی سے جو ہے وہ نکلے, ہمیں اچھی خبر جو ہے وہ ملے, تو پھر اس کے بعد یونٹی کی ضرورت ہے. دیر ابھی بھی نہیں ہوئی. دیکھنا یہ ہے کہ مسلم امہ کیا اس کو کہیں دیکھے گی, مطلب اس طرح. اور پاکستان کی جانب سے ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا پہلا وفد جو گیا تھا وہاں شکریہ ادا کرنے, وہ ایران میں گئے تھے. ابھی جو آرمی چیف ان کے جو شہید ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں, ان کی تصویر بھی ہے, وہاں ان سے ملے بھی تھے, تو وہاں ان کا شکریہ ادا کرنے گئے تھے. تو ایک مین کہ پاک ایران جو تعلقات ہیں ان کا ایک اپنا لیول ہے, مذہبی لیول لحاظ سے بھی, مسلم ایک ملک ہونے کے لحاظ سے بھی. اور اسرائیل یا امریکہ وہ کسی کو بھی خاص اینگل سے نہیں دیکھتے کہ مسلم ملک, وہ ہر ایک کو ایک ہی جو ہے وہ انہوں نے لائن میں رکھا ہوا ہے کہ یہ